پوائنٹ نمبر 3 ہے یسوع نے مددگار کا وعدہ کیا۔ حوالہ لکھیں میرے ساتھ۔ یوحنا کی انجیل 14 باب کی 16 آیت، پھر 14 باب کی 18 آیت، پھر 14 باب کی 20 آیت، سولہ باب کی 7 آیت، اور پہلا یوحنا 2 باب کی 1 آیت۔ ہاللیلویہ۔ یسوع نے مددگار کا وعدہ کیا۔ مددگار کا مطلب ہے شفاعتی یا وکیل، وکالت کرنے والا۔ یوحنا 14 باب کی 16 آیت نکالیں میرے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ ہم اس حوالے کو پڑھیں، بورڈ کی طرف دیکھیں ذرا۔ خدا کیا ہے؟ خدا کیا ہے؟ روح ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا نا یوحنا 4 باب کی 24 آیت میں خدا روح ہے۔ خدا نے انسان کے اندر، ذکریہ 12 باب میں لکھے خدا نے انسان کے اندر بھی کیا پیدا کی ہے؟ روح پیدا کی ہے۔ کیا پیدا کی ہے؟ اب انسان کے اندر بھی روح ہے اور خدا بھی روح ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ خدا روح جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ پاک۔ تو اسے ہم کہتے ہیں پاک روح۔ کیا کہتے ہیں؟ خدا روح کیا ہے؟ پاک ہے۔ خدا پاک ہے۔ خدا کیا ہے؟ پاک ہے۔ تو پاک ہو جیسا تمہارے بلانے والا پاک ہے۔ اگر خدا پاک ہے تو خدا روح پھر کیا ہے؟ پاک روح۔ آمین۔ اب نکالیں 14 باب کی 17 آیت، 16 آیت۔ 14 باب کی 16 آیت۔ میں باپ سے کیا درخواست کروں گا تمہیں کیا بخشے؟ دوسرا مددگار۔ اب یہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے۔ جی آگے۔ ابا تک تمہارے ساتھ رہے۔ آمین آمین۔ ادھر ہی ابھی ٹھہرے۔ اب مددگار یعنی روح حق۔ اب مددگار کے لیے جو ٹائٹل دوسرا استعمال کیا گیا وہ کیا ہے؟ روح حق۔ اگر روح حق کہا جائے یا مددگار کہا جائے تو مطلب ایک ہی ہے۔ جی آگے پڑھیں۔ جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی، نہ اسے دیکھتی ہے نہ اسے جانتی ہے، تم اسے جانتے، تم اسے ابھی اوپر خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں میں باپ سے کیا کروں گا؟ درخواست کروں گا تاکہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے، یعنی روح حق۔ دنیا اسے نہیں جانتی، تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر کون ساتھ رہتا ہے؟ خداوند یسوع۔
خداوند یسوع مسیح ان کے ساتھ ہے اور کہہ رہے میں باپ سے درخواست کروں گا وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے. اب بھی الوہیت کی ساری معموری کس میں سکونت کر رہی ہے؟ بدن میں سکونت کر رہی ہے. خدا جسم لے کر دنیا میں آیا، وہ بھی جسم کے اندر ہے. خدا روح، خدا کیا ہے؟ پاک روح، خدا روح جسم کے اندر ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں باپ سے درخواست کروں گا تمہیں دوسرا مددگار بخشے، یعنی روح حق. اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ جب میں اس بدن سے پھر آسمان پر روح کی صورت میں جاؤں گا تو پھر میں روح کی صورت میں تمہاری کیا کروں گا؟ مدد کروں گا. کیا بن کر؟ مددگار بن کر. آمین. دنیا اسے نہیں جانتی، تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور وہ پھر تمہارے اندر کون ہوگا؟ خداوند یسوع مسیح کہہ رہا ہے میں تمہارے اب ساتھ ہوں، پھر تمہارے اندر ہوں گا. کس صورت میں؟ روح کی صورت میں. خدا روح ہے، روح حق ہے، خدا پاک روح ہے. آمین. اور اسی پاک روح کو ہم کیا کہتے ہیں؟ روح القدس، یعنی کہ قدوس کی روح. دوسرا والا 17 اور 18 آیت یہ ہو گیا. 20 آیت پڑھیں. میں باپ میں ہوں اور تم مجھ میں اور میں تم میں. اس روز میں تم میں ہوں گا. کس صورت میں؟ روح کی صورت میں، مددگار کی صورت میں. پھر میں تمہارے اندر ہوں گا. یسوع نے مددگار کا وعدہ کیا اور اس نے کہا میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا. یہی لکھا ہے نا اوپر 18 آیت میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تمہارے پاس پھر آؤں گا. 18 آیت میں لکھا ہے، پڑھیں یہاں پہ میں پڑھنے لگا ہوں. میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تمہارے پاس آؤں گا. کس صورت میں؟ روح کی صورت میں. میں روح کی صورت میں پھر مددگار بن کر تمہارے اندر آؤں گا. میں باپ مجھ میں ہے اور میں تم میں. آمین. اب نکالیں یہ حوالے آپ نے پڑھ لینے ہیں. پہلا یوحنا 2 باب اور اس کی پہلی آیت. میرے بچوں یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے. ادھر بس باپ کے پاس ایک مددگار موجود ہے. ایک منٹ ادھر میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے. سمجھ آ رہی ہے؟ باپ سے درخواست کروں گا وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے، یعنی روح حق. اب تو وہ تمہارے ساتھ ہے. تو کون ساتھ تھا؟ مسیح خداوند کے ساتھ تھا. کہتا ہے پھر تمہارے اندر ہوگا. میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں پھر تمہارے پاس آؤں گا. کس صورت میں؟ روح کی صورت میں. اب اس کو پڑھیں. باپ کے پاس ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز. تو مددگار کون ہے؟ یسوع مسیح. یہاں پر واضح لکھا ہوا ہے. پہلا یوحنا کا خط 2 باب کی 1 آیت میں لکھا ہے کہ مددگار یعنی یسوع مسیح. مددگار کون ہے؟ میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے. یعنی کہ پھر کہتے ہیں میں روح کی صورت میں پھر تمہارے پاس آؤں گا اور تمہارے اندر کیا کروں گا؟ سکونت کروں گا. کیا تم نہیں جانتے تم روح القدس کا مقدس ہو، اور جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں. تو مسیح خداوند نے مددگار کا وعدہ کیا. اس نے کہا کہ مسیح خدا نے اپنے شاگردوں کو کہا جب تک باپ اس وعدے کے منتظر رہو کہ باپ نے جس کا وعدہ تم سے کیا ہے، جب تک قوت کا لباس نہ ملے ٹھہرے رہنا. قوت کا لباس، مددگار، روح حق، پاک روح، روح القدس، یہ ایک ہی ٹائٹل ہے. اگر آپ سے بات کی جائے مددگار کی، یا روح حق کہا جائے، پاک روح کہا جائے، روح القدس کہا جائے، تو یہ کیا ہے؟ مسیح خداوند ہے. مسیح خداوند روح حق ہے. کیونکہ خدا کیا ہے؟ تمہارا ایمان کیا ہے؟ یسوع مسیح کیا ہے؟ خدا ہے. یسوع مسیح کیا ہے؟ خدا ہے. تو الوہیت میں وہ روح میں وہ ہمارا باپ ہے. آمین. تو روح ہوتے ہوئے اب وہ ہماری زندگی میں سکونت، جب بھی ہم اسے پکارتے ہیں اے باپ، تو وہ ہمارے اندر آ جاتا ہے. اس نے کہا میں پھر تمہارے پاس
آؤں گا. تمہیں یتیم جب اس کے لوگ اسے پکارتے ہیں پورے دل پوری جان پوری طاقت سے تو وہ روح کی صورت میں مددگار بن کر میں تم میں ہوں وہ ہمارے اندر آ جاتا ہے. پھر لکھا ہے کہ جب وہ نازل ہوگا تمہیں کیا کرے گا؟ تمہیں آئندہ کی آنے والی خبریں بھی بتائے گا. تو ہم کہتے ہیں نا خدا روح کی صورت میں ہماری رہنمائی کر، بندھنوں کو توڑ، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ ہمیں گائیڈ کرتا ہے اپنی روح، ہم تیری روح کی رہنمائی میں چلنا چاہتے ہیں کہتے ہیں نا ہم. تو خدا پھر روح کی صورت میں ہمارے اندر جب سکونت کرتا ہے تو وہ پھر کیا کرتا ہے؟ ہماری مدد کرتا ہے، مددگار ہماری رہنمائی کرتا ہے. تو مسیح خداوند نے مددگار کا وعدہ کیا. یہ کوئی تیسرا قانون نہیں ہے جیسے تثلیث والے کہتے ہیں کہ باپ بیٹا اور روح القدس یہ تینوں الگ ہیں. الگ نہیں ہے. باپ کیا ہے؟ روح ہے. تو وہ جسم لے کر جب دنیا میں آیا تو بیٹا کہلایا. پھر جب روح کی صورت میں وہی خدا روح جب روح کی صورت میں اب ہمارے اندر آ جاتا ہے، جب ہم اس کے لہو سے اپنے آپ کو دھوتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، یسوع نام میں پانی سے بیپٹائز ہوتے ہیں، تو جب وہ ہمیں پاک کرتا ہے تو پھر وہی پاک روح، روح حق، روح القدس مددگار کی صورت میں ہمارے اندر موجود ہوتا ہے. آمین. خدا نے ہمارے اندر جو روح بنائی ہے نا، میں نے کہا تھا ہمارے اندر بھی روح ہے اور خدا بھی روح ہے. خدا پاک روح ہے، ہمارے اندر جو روح ہے، پھر خدا روح ہماری روح کے ساتھ مل کر کیا کرتا ہے؟ شفایت کرتا ہے. لکھا نا کہ وہ ہماری روح کے ساتھ مل کر شفایت کرتا ہے. خدا روح ہماری روح میں آ کر پھر سکونت کرتا ہے. یہ اس کا کیا ہے؟ مقدس ہے، یہ اس کا بدن ہے، یہ اس کی ہیکل ہے. ہم اس کی کیا ہے؟ ہیکل ہے. تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں دیکھیں تو خدا روح جو تھا وہ کیا کہ پاک ترین مقام میں اس کی حضوری ہوا کرتی تھی. تو یہ جو ہمارا بدن ہے، جو ہمارا پارٹ روح ہے، جو ہمارے اندر ہے، خدا اس میں آ کر روح کی صورت میں پھر کیا کرتا ہے؟ سکونت کرتا ہے. آمین. یسوع نے مددگار کا وعدہ کیا. جیسے خدا کے بہت سارے صفاتی نام ہیں، ٹھیک ہے، ایسے ہی روح القدس، پاک روح، روح حق، جلال کا روح، مسیح کا روح، خدا کا روح، یہ ایک ہی ٹائٹل ہے کیونکہ خدا روح ہے. آمین. اگلی ہماری ایڈنگ ہے، یسوع نے میں ہوں ہونے کا دعویٰ کیا. یسوع نے کا دعویٰ کیا. حوالہ لکھیں، خروج 3 باب کی 14 آیت. پہلے حوالہ جاتے ہیں. یوحنا کی انجیل 6 باب کی 48 آیت. یوحنا کی انجیل 8 باب کی 12 آیت. یوحنا کی انجیل 10 باب کی 11 آیت. گیارہ باب کی 26 آیت. 14 باب کی 6 آیت لکھی ہے. 14 باب کی 6 آیت. بس اتنے کافی ہیں. خروج 3 باب کی 14 آیت. یہ آپ جانتے ہیں کہ جب خدا نے موسیٰ کو چنا، اسے لیڈر مقرر کیا قوم بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکالنے کے لیے، تو خدا نے اسے کیا کہا کہ جا فرعون سے کہا کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری کیا کرے؟ عبادت کرے. تو وہاں پر موسیٰ خدا سے سوال کر رہا ہے. خروج 3 باب
اور اس کی 14 جی اوپر سے پڑھیں ذرا. ہاں 13 آیت سے. اس کا نام کیا ہے تو میں ان کو کیا بتاؤں. خدا نے موسیٰ سے کہا میں جو ہوں سو میں جو ہوں سو میں ہوں. میں جو ہوں سو میں. اب یہ جو میں جو ہوں سو ہوں یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، کیونکہ والا بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ، یہ کس کے لیے استعمال کیا جاتا تھا؟ یہوہ خدا کے لیے. میں جو ہوں سو ہوں. اب میں ہوں ہونے کا دعویٰ یا نام کس کا ہے؟ یہوہ خدا کا. یہ موسیٰ کو خدا نے کہا میں جو ہوں سو میں ہوں، جا کر ان سے کہنا یہ میرا ہی نام ہے. اب ہمارا ایمان ہے کہ یسوع مسیح خدا ہے جو جسم لے کر دنیا میں آیا. آمین. یہوہ خدا جسم لے کر دنیا میں. اگر یہوہ خدا جسم لے کر دنیا میں آیا تو پھر یہوہ خدا ہی میں جو ہوں سو ہوں. آمین آمین. پھر یسوع مسیح کیا ہے؟ میں جو ہوں سو ہوں. لیکن جب یہوہ خدا جسم لے کر دنیا میں آیا تو جو لکھا ہے کہ سب ناموں سے اعلیٰ نام جو ہے وہ کیا ہے؟ یسوع نام. خدا کے بہت سارے صفاتی نام ہیں. یہوہ یری ہے، یہوہ نسی ہے، میں جو ہوں سو ہوں. بہت سارے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں خدا کے نام لکھے ہوئے ہیں. لیکن جو افضل نام ہے وہ کون سا نام ہے؟ وہ کون سا نام ہے؟ یسوع نام. اس کا نام یسوع رکھنا، وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے. اور باپ کا نام بھی یسوع ہے. اس نے کہا اے باپ جو اپنا نام جو تو نے مجھے بخشا جو دیا میں نے ان پر ظاہر کر دیا. تو نے اپنا نام جو مجھے بخشا میں نے ان پر ظاہر کر دیا. تو یسوع نام کس کا نام ہے؟ باپ کا نام ہے. یہ سب ناموں سے اسی نام میں ہمیں نجات ملتی ہے، اسی نام میں بندھن ٹوٹتے ہیں، اسی نام میں معجزے ہوتے ہیں، اسی نام میں گناہ معاف کیے جاتے ہیں. آمین. نئے عہد نامے میں جو نام یسوع نام ہے یہ سب ناموں سے اعلیٰ ہے. یہوہ خدا نے کہا موسیٰ سے میں جو ہوں سو ہوں، جا کر ان کو میرا نام بتا دینا. تمہارا ایمان ہے کہ یسوع ہی خدا ہے جو جسم لے کر دنیا میں ہے، تو یسوع نے میں ہونے کا دعویٰ کیا. اب نکالیں 6 باب کی 48 ہے. 2 حوالے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر زندگی کی روٹی زندگی کی روٹی میں ہوں. زندگی کی روٹی. تو موسیٰ سے کیا کہا؟ میں جو ہوں سو میں. تو میں ہونے کا دعویٰ یسوع نے بھی، اور جب نیو ٹیسٹمنٹ میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر یسوع مسیح نے یہ دعویٰ کیا. اس دعوے سے اس نے ظاہر کیا کہ میں ہی یہوہ خدا ہوں جو جسم لے کر دنیا میں زندگی کی روٹی میں ہوں. اگلا والا جو ہے نا 8 باب کی 12 آیت میں لکھا ہے دنیا کا نور میں ہوں. کون ہے؟ میں ہوں. 10 باب کی 11 میں لکھا ہے اچھا چرواہا میں ہوں. تو یسوع نے جب کہا میں ہوں پھر اس نے کہا راہ حق اور زندگی اگلے حوالوں میں لکھا ہوا ہے راہ حق اور زندگی میں ہوں. پھر اس نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں، زندگی کی روٹی میں ہوں، دنیا کا نور اچھا چرواہا میں ہوں. تو یسوع نے میں ہونے کا دعویٰ کیا. آمین. ایک حوالہ میرے ساتھ ذرا نکالیں. متی کی انجیل اس کا
22 20 باب نہیں، سر جب یسوع مسیح گت سمنی باغ میں گئے تھے جہاں وہ جب ان کو پکڑنے آئے تھے، وہ کون سا والا ہے؟ ملا؟ ایک منٹ کتنا؟ متی 26 آیت، 26 آیت نا، 26 باب کی 36 آیت. ہاں جی یہ حوالہ پڑھیں ذرا یہاں پر. یہ وہ وقت ہے جب خداوند یسوع مسیح کو یہودا اکثر یہودی پکڑوانے کے لیے آ رہا تھا. غمگین ہے. نہیں یہ والا نہیں ہے. جی یوحنا 18 باب کی 4 آیت سے ہیں. ایک منٹ یہ لکھے والا یوحنا 18 باب 4 سے یہ حوالہ لکھ لیں، یہ والا جس پہ میں نے سٹار بنایا. یوحنا 4 سے 8 ہے، سب نکال لیں ذرا. یسوع سب باتوں کو جو اس کے ساتھ ہونے والی تھی جان کر باہر نکلا اور ان سے کہنے لگا کہ کسے ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے اسے جواب دیا یسوع ناصری کو. یسوع نے ان سے کہا میں ہی ہوں. یسوع نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کس کو ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے کیا کہا؟ یسوع ناصری کو. یسوع ناصری نے کیا کہا؟ ایک منٹ میں ہی ہوں. آگے اور اس کا پکڑوانے والا یہودا بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا. اس کے یہ کہتے ہی کہ میں ہی ہوں وہ پیچھے ہٹ کر اس کے کہتے ہی میں ہی ہوں وہ پیچھے ہٹ کر زمین پر وہ پیچھے ہٹ کر زمین پر گر پڑے. آگے کیا لکھا؟ بس اس نے ان سے پوچھا تم کسے ڈھونڈتے ہاں. انہوں نے کہا یسوع ناصری کو. یسوع نے جواب دیا میں تم سے کہہ تو چکا کہ میں ہی ہوں. بس اگر مجھے ڈھونڈتے ہو تو انہیں جانے دو. یہاں پر یسوع نے کتنی 3 بار کہا ہے میں ہی ہوں، اور جب کہا میں ہی ہوں تو کیا لکھا ہے؟ وہ پیچھے ہٹ کر گر پڑے. میں جو ہوں سو ہوں. یسوع نے میں ہونے کا دعویٰ کیا اور اس نے اپنی الوہیت کو ظاہر کیا. جب اس نے کہا میں ہوں تو اس میں ہوں کے کہنے سے اس کی جو ظاہر اس نے کیا کہ میں ہی ہوں، تو اس ظاہر ہونے سے وہ کیا ہوئے؟ گر پڑے. اس پاور سے وہ کیا ہوئے؟ گر پڑے. تو یسوع مسیح نے میں ہوں ہونے کا دعویٰ کیا. اس سے اس نے ظاہر کیا کہ میں جسم لے کر دنیا میں آیا. میں جو ہوں سو ہوں. موسیٰ سے کہا میرا یہ نام ان کو بتانا. تو نئے عہد نامے میں یسوع نے میں ہوں ہونے کا دعویٰ کیا، تو اس نے اسے ثابت کیا کہ میں ہی خدا ہوں جو جسم لے کر دنیا میں. خدا روح ہے جو جسم میں ظاہر ہوا.
انسانی شکل اختیار کی، الوہیت کی ساری میموری اسی میں سکونت کرتی ہے. آمین. تو ہمارا ایمان ہے کہ یسوع ہی یہوہ خدا ہے جو جسم لے کر دنیا میں، نہ کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہوہ خدا ہے، یسوع بیٹا ہے، دوسرا شخص ہے اور روح القدس تیسرا ہے. نہیں، ہمارا ایمان ہے خدا روح جسم لے کر دنیا میں آیا تو کیا کہلایا؟ بیٹا کہلایا. پھر روح کی صورت میں ہمارے اندر اب سکونت کرتا ہے. آمین. یہ اس کے ظہور ہے. ہم کتنے خداؤں پر ایمان رکھتے ہیں؟ سن اسرائیل، خداوند تیرا خدا ایک ہی خداوند ہے. خدا خود کہتا ہے میں کسی دوسرے کو نہیں جانتا. اگلی ہیڈنگ ہے یسوع نے اپنی الوہیت کا کبھی انکار نہیں کیا. یہ آلریڈی ہم پہلے سیکھ چکے ہیں. جب فلپس نے کہا باپ کو ہمیں دکھا تو اس نے کیا کہا؟ میں اتنی دیر سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو اب بھی مجھے نہیں جانتا؟ پھر یسوع نے سجدہ قبول کر کے کیا کہ آپ نے ظاہر کیا کہ میں ہی خدا ہوں، کیونکہ لکھا ہے کہ خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اسی کی. پھر اس نے گناہوں کو معاف کیا. خدا کے سوا کوئی گناہ نہیں معاف کر سکتا. اس نے ظاہر کیا کہ میں ہی خدا ہوں. تو اس نے اپنی الوہیت کا کبھی بھی انکار نہیں کیا کہ میں خدا نہیں ہوں. تو یہ ہمارا چیپٹر کلوز ہو گیا. اگر سوال آپ سے پوچھا جائے کہ مسیح خداوند نے الوہیت کے اختیارات کو استعمال کیا، ڈیٹیل سے لکھیں. تو آپ نے 3 پوائنٹ یہ ضرور لکھنے ہیں. نمبر 1 سجدہ، گناہ معاف اور خلق کرنے کا اختیار اور قوت. پھر اس کے بعد یسوع نے باپ کے ساتھ ایک ہونے کا دعویٰ کیا، وحدانیت کا دعویٰ کیا. تو اس میں آپ لکھ سکتے ہیں حوالے جات کہ میں اور باپ مجھ میں ہے، میں باپ میں ہوں. یسوع نے مددگار کا وعدہ کیا. اس کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں کہ یسوع نے کہا میں باپ سے درخواست کروں گا وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے، یعنی روح حق. یوحنا، پہلا یوحنا کا خط 1:2 باب کی پہلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ دوسرا مددگار یعنی یسوع مسیح جو راست باز ہے. تو مددگار کون ہے؟ یسوع مسیح ہے. وہ روح حق ہے، وہی روح القدس ہے، وہی پاک روح ہے. روح کی صورت میں اب ہمارے اندر کیا کرتا ہے؟ سکونت کرتا ہے. یسوع نے میں ہوں ہونے کا دعویٰ کیا. اس پر آپ نوٹ لکھیں تو آپ نے یہ پھر حوالہ جات کے ساتھ، یا آپ نے خروج کا پہلا حوالہ آپ نے ضرور دینا. خروج 3 باب کی 14 جہاں پر یسوع نے، خدا نے موسیٰ سے کہا میرا ان کو نام بتانا، میں جو ہوں سو میں ہوں. اور ایک اور حوالہ یہ، اور یوحنا 18 باب کی 4 سے 8 آیت جہاں پر یسوع مسیح کو جب اس نے کہا کس کو ڈھونڈتے ہیں، اس نے کہا یسوع ناصری کو ڈھونڈتے ہیں. اس نے کیا کہا؟ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ میں ہوں. تو کیا لکھا ہے؟ وہ پیچھے ہٹ گئے اور گر پڑے. تو یہ ہے ہمارے خدا کی قدرت جو جسم لے کر دنیا میں. آمین. یہ ہے مسیح کی الوہیت. ہم سب کا کیا ایمان ہے کہ خدا روح جسم لے کر دنیا میں آیا اور اب روح کے وسیلہ ہمارے درمیان سکونت کرتا ہے. کل پڑھاؤں گے. کل آخری لیسن ہے. کوئی اسٹوڈنٹ چھٹی نہ کرے، پھر اگلے ویک میں آپ کا ایگزام ہے. ٹھیک ہے؟ تو امید ہے کہ آپ لوگ اچھے سے تیاری کریں گے. ٹھیک ہے؟ آئے ہم کھڑے ہوں اپنے قدموں پر.